حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالی عنہ کے دور میں ایک نوجوان حسین و جمیل عبادت گزار 5 وقت کی نماز ادا کرنے والا تھا۔ وہ ہر نماز کے ٹائم مسجد نبوی میں آتا، نماز پڑھتا، حضور علیہ الصلوۃ والسلام کی ذات پر کثرت سے درود پاک پڑھتا اور اللہ تبارک و تعالیٰ کی لا ریب کتاب کی تلاوت کرتا اور پھر اپنے گھر کی طرف چلا جاتا۔ جس گلی سے وہ گزرا کرتا تھا اس گلی کے اندر ایک عورت اس کو دیکھتی تھی۔ جب اس نے اس حسین و جمیل نوجوان کو دیکھا، وہ روز وہاں سے نماز کے لیے گزرتا، اپنی نگاہیں نیچی کر کے اور نماز ادا کر کے پھر نگاہیں نیچی کر کے اسی گلی سے واپسی آ کر اپنے گھر میں چلا جاتا۔ اس عورت کی نظر جب اس نوجوان پر پڑی، اس کا حسن و جمال اس نے دیکھا تو وہ اس کی دیوانی ہو گئی، عاشق ہو گئی اس نوجوان کی۔ کچھ دن تک اس نے اس نوجوان کو دیکھا۔ جب کچھ دن گزرے کہ اس نوجوان نے نظر بھی کبھی نہیں اٹھائی، اس نے اس عورت کی طرف اٹھا کر دیکھا ہی نہیں اس عورت کو۔ کچھ دن کے بعد اس نے اپنی لونڈی سے کہا، اپنی نکرانی سے کہا اس عورت نے کہ یہ جو نوجوان اس گلی سے ہر روز گزرتا ہے، میں اس کو پسند کرتی ہوں اور میں اس کو تنہائی میں ملنا چاہتی ہوں۔ اب وہ بڑی عمر کی تھی۔ اس نے کہا مسئلہ ہی کوئی نہیں ہے، کوئی ایسی بات نہیں ہے۔ اس نے کہا یہ کیسے ہوگا؟ اس نے کہا یہ مجھ پر چھوڑ دو۔ جب وہ نوجوان نماز پڑھ کر فارغ ہوا، واپسی آ رہا تھا، وہ نوجوان کوئی عام نوجوان نہیں تھا، قرآن کا علم رکھنے والا تھا، حضور علیہ الصلوۃ والسلام سے محبت اور عشق کرنے والا تھا اور حضور علیہ الصلوۃ والسلام کا غلام تھا۔ جب اس عورت نے دیکھا وہ لڑکا نماز پڑھ کر آ رہا ہے، اس نے آگے سے راستہ روکا اور 2-4 اس نے احادیث اور کچھ روایتیں، کچھ آیتیں اس کو سنائیں کہ کسی کے کام آنا کتنا بڑا اجر کا کام ہے، مشکل وقت میں کسی کا ساتھ دینا کتنا بڑا اجر کا کام ہے۔ اس نے کہا ہم گھر کے اندر عورتیں ہی ہیں، مرد کوئی نہیں ہے، مرد ہمارے گھر کے اندر کوئی نہیں ہے، عورتیں ہیں ہم، کوئی چیز اٹھا کر رکھنی ہے تو ہمیں آپ کی مدد چاہیے، اگر تم آ کر ہماری مدد کر دو۔ اس نے کہا ٹھیک ہے کوئی بات نہیں، میں کر دیتا ہوں مدد۔ جب وہ نوجوان اس کے ساتھ اس کے گھر پہنچا، وہ آخری کمرے میں لے گئی۔ جب اس کمرے میں لے کر گئی تو وہ عورت اس کمرے کے اندر پہلے موجود تھی۔ جب وہ نوجوان کمرے کے اندر داخل ہوا تو اس نے دروازہ بند کر دیا اور اس عورت نے اس نوجوان کو زنا کی دعوت دی۔ جو ہی اس نے یہ زنا کی دعوت دی تو وہ رب کا کلام جو پڑھتا تھا اسے رب کا کلام یاد آیا، یہ آیت یاد آئی والی من خاف مقام ربہ جنتان، کہ جو اللہ تبارک و تعالی کے خوف کے اندر کھڑا ہو گیا، جس کو اللہ تبارک و تعالی کا خوف آ گیا تو اس کے لیے 2 جنتیں ہیں۔ جو ہی اس نے یہ آیت پڑھی، یہ آیت اس کو یاد آئی، وہ خوف الہی سے وہیں پر گرا اور بے ہوش ہو گیا۔ اب وہ عورت ڈر گئی، نبض تو اس نے چیک کی نہیں، اس نے سمجھا کہ شاید یہ مر گیا ہے، اب اس کی روح پرواز کر گئی ہے۔ فوراً سے وہ پریشان ہوئی اور اپنی نکرانی کو بلایا کہ یہ تو مر گیا ہے۔ اس نے کہا مسئلہ کوئی نہیں ہے، جس کے گھر سے لاش ملے گی پوچھ تو اس سے ہوگی، تم آؤ میری مدد کرو، میں اس کو اٹھاتے ہیں باہر پھینکتے ہیں۔ اس نوجوان کو انہوں نے اٹھایا اور گلی کے اندر ایک کوڑے والی جگہ تھی وہاں پر پھینک دیا۔ جب رات کا وقت تھا، رات اور زیادہ ہو گئی تو اس کا والد بہت پریشان ہوا، اس کو ڈھونڈتے ڈھونڈتے نکلا تو اس گندگی والے کوڑے والے مقام پر پہنچا تو دیکھا کیا ہے تو وہ نوجوان وہاں پر پڑا ہوا ہے۔ اس نے اپنے بچے کو اٹھایا اور گھر کی طرف لے گیا۔ جب گھر لے جا کر پہنچا تو وہاں اس کو ہوش آئی، پوچھا کہ بیٹے کیا ہوا تمہیں؟ تو وہ پھر سے اپنا وہ واقعہ بتانا شروع کر رہا ہے۔ جب اس نے وہ واقعہ بتایا اور جب وہ اس مقام پر پہنچا کہ اے میرے ابا جان، اس نے مجھے زنا کی دعوت دی
پھر سے اس کو اللہ تبارک و تعالیٰ کی یہ آیت یاد آئی. پہلے تو وہ صرف بے ہوش ہوا تھا، غشی تاری ہوئی تھی، لیکن اس وقت اتنا خوف طاری ہوا اس کے اوپر، اتنا خوف الہی اس کے دل کے اندر پیدا ہوا جب اس نے یہ آیت یاد کی وَلِمَنْ خَافَ مَقَامَ رَبِّهِ جَنَّتَانِ، تو وہ وہیں پر وہ اس کی روح پرواز کر گئی، روح اس کی پرواز کر گئی اور وہ اللہ تبارک و تعالیٰ کی بارگاہ میں پہنچ گیا. جب وہ فوت ہو گیا، رات کا وقت ہے، تو اس کو والد نے اس کا غسل کا اہتمام کرایا، کفن دفن کا اہتمام کروایا، جنازہ پڑھا لیا. جب دن ہوا تو حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے پوچھا کہ وہ نوجوان نہیں آ رہا جو یہاں نماز پڑھنے آتا تھا؟ تو صحابہ نے کہا کہ اے امیر المؤمنین، ہم نے بھی اس کو نہیں دیکھا. تو جب پوچھا گیا اس کے والد سے تو اس نے کہا کہ وہ تو نوجوان تھا لیکن وہ فوت ہو گیا ہے. تو حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ نے جب یہ سنا تو کہا کہ چلو ہم اس کے گھر میں اپنے دوست کے گھر میں جاتے ہیں اور ان کے غم میں شریک ہوتے ہیں. جب حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ اس نوجوان کے گھر میں پہنچے، اس کے والد صاحب سے پوچھا کہ کیسے موت واقع ہوئی اس کی. تو اس کے والد نے جب حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو اس کا وہ واقعہ بتایا تو حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے کہا کہ چلو ہمیں اپنے دوست کی قبر پر لے کر چلو. جب حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ اس نوجوان کی قبر پر پہنچے تو جا کر فرمایا کہ اے نوجوان، کہ تو اللہ تبارک و تعالیٰ کے خوف کے اندر آ کر گرا اور اللہ تبارک و تعالیٰ کی بارگاہ میں پہنچ گیا، اور میرے رب کا فرمان بھی ہے وَلِمَنْ خَافَ مَقَامَ رَبِّهِ جَنَّتَانِ، کہ جو میرے خوف کے اندر کھڑا ہو کر میرا خوف اس پر طاری ہو گیا، اس نے میرا خوف لیا تو اس کے لیے 2 جنتیں ہیں. تو اے نوجوان تو بتا تجھے رب نے کتنی جنتیں عطا فرمائی ہیں؟ تو راوی لکھتے ہیں کہ قبر سے آواز آئی اے امیر المؤمنین، ہمارا خدا بھی سچا ہے، ہمارا رسول بھی سچا ہے، ہمارے خدا کا فرمان بھی سچا ہے، اللہ پاک نے مجھے 2 جنتیں عطا فرمائی ہیں.